بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور اردن نے آئرلینڈ، ناروے اور اسپین کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ناروے، اسپین اور جمہوریہ آئرلینڈ کی جانب سے برادر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اسرائیلی بربریت جاری 7 ماہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ کے 7 ماہ سے زائد عرصے میں غزہ میں کم از کم 35,709 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے اور حملوں میں 80,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ اور رفح میں شدید بمباری بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 62 فلسطینی شہید جبکہ 138 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر امریکہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ ایک فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے، نہ کہ یک طرفہ تسلیم کر کے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر 2 ریاستی حل کے پرزور حامی ہیں اور اپنے پورے کیریئر میں حامی رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ یک طرفہ تسلیم کر کے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خفیہ دستاویزات کیس میں ایران کن معلومات سامنے آ گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عدالت میں جمع کروائی گئی نئی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ انصاف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ سے خفیہ دستاویزات تلاش کرنے کا اختیار خطرناک فورس کو سونپا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگست 2022 میں فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر ایف بی آئی نے چھاپہ مار کر سیف کو توڑ دیا تھا۔ 77 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت چھوڑنے کے باوجود 300 سے زائد اہم دستاویزات فلوریڈا میں اپنے گھر میں ہی رکھ لی تھیں، جو عدالتی حکم پر چھاپے کے بعد برآمد کی گئی تھیں۔ سعودی عرب نے بڑی پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب نے گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سپلائی پلان پیش کرنے میں ناکامی پر گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ یورپی ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل میں کوحرام۔ یورپی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اسرائیلی حکام میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ سنور گنیم کی قدیم بستیوں کی جانب یہودیوں کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ فلسطینی شہروں جنین اور نابلس کے قریب یہودی آباد کاروں کو بسایا جائے گا۔ گزشتہ سال سے یہودی آباد کاروں کے فلسطینی گھروں پر قبضوں میں تیزی آئی تھی۔ مغربی کنارے کے متعدد علاقوں کو 2005 میں اسرائیل نے یہودی آباد کاروں سے خالی کروا لیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہودی آباد کاروں کو کھلی چھوٹ دینے کے فیصلے سے کشیدگی بڑھے گی۔ اسرائیلی فورسز یہودی آباد کاروں کو روکنے کی کوشش سے گریز کرتی رہی ہیں۔ رفح میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوج کی پرہجوم ضلع کی طرف پیش قدمی۔ اسرائیلی ٹینکوں اور فوج کی رفح کے قلب میں ایک پرہجوم ضلع کی طرف پیش قدمی جاری ہے، جہاں سے 9.5 لاکھ سے زائد افراد کا انخلاء ہو چکا ہے۔ تباہال غزہ میں ملبے کے ڈھیر بنے گھر فلسطینیوں کی مسکن ہیں۔ شمالی غزہ کی مسجد پر اسرائیلی فورسز کے حملے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ بے گھر افراد مسجد میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حج کی آمد غلاف کعبہ کو 3 میٹر اونچا کر دیا گیا۔
حج کی آمد سے قبل حسب روایت غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اونچا کر دیا گیا۔ حرمین شریفین کے امور کی نگراں انتظامیہ کے مطابق مسجد میں غلاف کعبہ اونچا کرنے کا منظر سینکڑوں عازمین نے دیکھا اور دعائیں کی۔ غلاف کعبہ اونچا کرنے کے موقع پر منتظمین، سعودی حکام، غلاف ساز قصوہ فیکٹری کے منتظمین سمیت ماہرین اور تربیت یافتہ کارکنان نے حصہ لیا۔ غزہ میں حماس کا سنائپر حملہ۔ شمالی غزہ میں حماس کی کارروائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ان ہلاکتوں سے حماس کے خلاف زمینی کارروائی کے دوران ہلاک فوجیوں کی تعداد 286 ہو گئی۔ درین سا اسرائیل نے اپنے جاری کردہ بیان میں وسطی غزہ کے علاقے نصیرت میں اقوام متحدہ کے اسکول پر فضائی حملے کا اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اس اسکول کا انتظام اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین اونروا کرتی ہے۔ عدت کیس عمران خان بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ عدالت نے عدت کے دوران نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ آرمی چیف کا دورہ جرمنی، اہم عسکری و سرکاری شخصیات سے ملاقاتیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر جرمنی پہنچ گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جرمن وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کارسٹن بریور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو جرمن مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جرمن فوج کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف نے جرمن آرمی چیف کے ہمراہ آرمی کامبیٹ ٹریننگ سینٹر گارڈلنگ کا دورہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا قبل از وقت عام انتخابات کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے 4 جولائی کو قبل از وقت قومی انتخابات کا اعلان کر دیا، جس میں ان کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کو 14 سال اقتدار میں رہنے کے بعد حزب اختلاف کی لیبر پارٹی سے بڑے پیمانے پر شکست کا امکان ہے۔ اردن میں پہلی اسمارٹ مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اردن میں مسجد کی خدمات کے لیے اسمارٹ سسٹم کے ساتھ چلنے والی پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسجد کی خدمات کے لیے اسمارٹ سسٹم کے منصوبے پر دارالحکومت عمان میں واقع مکہ خامس مسجد ہے۔ مسجد کے فن تعمیر کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس پر محمد الخلیلہ نے کہا ہے کہ یہ سسٹم مسجد میں خودکار طریقے سے الرٹ جاری کرے گا۔ انہوں نے الیکٹرانک سسٹم سے متعلق نشاندہی کی کہ اذان کے وقت کو ایڈجسٹ کرنا اور وقت کے فرق کو مد نظر رکھنا، نیز روشنی اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی کارکردگی کو کنٹرول کرنا اور مسجد کے الیکٹرانک دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کا کام کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران اماراتی شخصیات سے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے دورے پر صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کا کاروبار اور مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ کابینہ ارکان پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ ملک بھر میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اچانک فی تولہ سونا 6,200 روپے سستا ہو گیا۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں اچانک ہزاروں روپے کمی دیکھی گئی ہے۔ قیمت میں 6,200 روپے کی کمی کے بعد فی تولہ سونا 2,42,000 روپے کا ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اداروں میں اصلاحات اور پالیسی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو توانائی اور گیس سیکٹر میں اصلاحات کرنا ہوں گی۔ پاکستان کو پینشن اصلاحات کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے 12,000 روپے کی ٹیکس مراد ختم اور پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ آئی ایم ایف نے مزید کہا ہے کہ نقصان پر چلنے والے اداروں کی نجکاری اور قرض پروگرام پر معاہدے سے پہلے پالیسی اقدامات کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے۔
بھارت بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، ہیٹ ویو کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ دارالحکومت دہلی اور شمالی بھارت کے علاقے میں ہیٹ ویو کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ آئندہ چند روز تک درجہ حرارت اس سے بھی اوپر جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موسم کی صورتحال کے باعث ہیٹ ویو کے اثرات رواں ہفتے بھی رہیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔